بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم لوگ تفہیمات سیریز کا جو آغاز کر چکے تھے اس میں ہم لوگ درس نمبر 16 پر آ گئے ہیں، اور یہ درس نمبر 15 کا ہی ایک کنٹینیویشن ہے۔ اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ سب سے پہلا سوال جو کسی کے ذہن میں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ پہلے تو اس پر بات کی جائے کہ قرآن جو ہے وہ کلام الہی ہی ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جو حضور پر نازل ہوئی تھی، اور بعد میں اس کے سارے دعووں کو دیکھا جائے گا۔ تو قرآن کلام الہی ثابت کیسے ہوتا ہے، اس کے حوالے سے میں نے 2 پوائنٹس ڈسکس کر لیے تھے۔ ایک تو یہ کہ قرآن جو ہے اجماع اور تواتر کے ساتھ منتقل ہوا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کے ایک ہی متن کو محفوظ رکھا ہے اور اس کو آگے منتقل کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک معجزاتی طور پہ ہونے والا کام ہے اور بہت غیر معمولی کام ہے، اور یہ اپنے آپ میں ایک دلیل ہے کہ قرآن کی حفاظت کا جو ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا تھا اس کو پورا کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن کی دعوت کا طریقہ کار کیا ہے، یعنی قرآن کوئی خیالی باتیں نہیں کرتا ہے، کوئی افسانوی باتیں نہیں کرتا ہے، کوئی شاعرانہ باتیں نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے جو مضامین ہیں وہ آپ کی عقل کو اپیل کرتے ہیں۔ تو اس کا جو طریقہ کار ہے استدلال کا یا دلیل قائم کرنے کا، اس کے مختلف طریقہ کار ہیں، ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اب ہم مزید کچھ اس کے پوائنٹس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس جو تھرڈ پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی دعوت سب کو اپیل کرتی ہے، یعنی سب کو جو ہے وہ لاجیکل لگتی ہے۔ اگر اس کے بارے میں تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ قرآن کی دعوت جو ہے وہ چاہے آئنسٹائن کو دی جائے، چاہے کسی فلسفی کو دی جائے، چاہے کسی سبزی فروش کو دی جائے، کسی گھر میں کام کرنے والے کو دی جائے، کسی صوفی کو دی جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ قرآن کی دعوت ایسی دعوت ہے، یعنی اس کے اندر ایسے مضامین ہیں اور اس کی بات اتنی سادہ ہے اور اتنی عام فہم ہے، اور انسان اگر تھوڑا سا بھی تعصب سے اٹھ کے اوپر دیکھنے کا عادی ہوگا اور تدبر کرنے کا عادی ہوگا، غور و فکر کرنے کی اس کو عادت ہوگی، تو وہ ان ساری چیزوں کو بہت جلدی ریلیٹ کر سکتا ہے۔ یعنی زمین و آسمان کی پیدائش کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مشاہدے کی بنیاد پر انسان کو کہا ہے کہ دیکھو آسمان کی طرف دیکھو، اور دن اور رات کے آنے جانے میں دیکھو، موسموں کے آنے جانے میں دیکھو، ان سب میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، تمہاری اپنی زندگی، تمہاری اپنی جو موت ہے، اور یہ جو دنیا ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ ایک ایسے ہی بے مقصد بنا دی گئی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے۔ ہر چیز یہاں پر ایک مقصد کے تحت بنائی گئی ہے۔ کوئی انسان کسی جنگل کو دیکھ کر تو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ خود بخود اگایا ہے، یعنی یہاں پہ پودے خود بخود اگائے ہیں، لیکن کسی باغ کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس کے اندر ہر چیز کو بڑی ایک ترتیب کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ تو باغ کو دیکھ کے یہی خیال آتا ہے کہ اس کا کوئی خیال رکھنے والا ہے۔ تو جس طرح سے کائنات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ترتیب ہے، ایک نظم و ضبط ہے، ہر چیز جو ہے وہ اپنے مدار میں ہے، اپنے ایک جو اس کا اندازہ مقرر کیا گیا اس کے اندر ہی وہ سفر کر رہی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خود بخود وجود میں آنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی پاسبل اور بیسٹ ایکسپلینیشن یہی ہو سکتی ہے کہ اس کا کوئی انتظام چلانے والا ہے۔ تو قرآن کی جو دعوت ہے وہ سب کو اپیل کرتی ہے، ہر اس ذہن کو جو کہ تدبر کرنے کا عادی ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ٹاپک ہے، پوائنٹ ہے، وہ ہے کہ قرآن تاریخ کے حوالہ جات دیتا ہے۔ اس پہ بھی ہم نے بات کر لی تھی تھوڑی سی۔ تو قرآن تاریخ کے حوالہ جات دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ قریش کے لوگوں کو قرآن نے دعوت دی تھی کہ جاؤ ان بستیوں میں دیکھو، اور وہاں کے آثار تمہیں بتائیں گے کہ یہاں پہ اتنے سال پہلے یہ لوگ موجود تھے، اور اس طرح کے لوگ تھے، ان کے ڈھانچے ملیں گے، تمہیں ان کے رہن سہن کے طریقے پتہ چلیں گے، وہ کس طرح کی کتنی طاقتور قومیں تھیں، اور پھر ان کی موت کیسے ہوئی ہے، اچانک زلزلہ آیا ہے، یا کوئی آندھیاں آئی ہیں، یا طوفان آئے ہیں، یا سیلاب آیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر تو یہ سچ ثابت ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول جو تمہیں دعوت دے رہے ہیں یہ بھی بالکل سچی دعوت ہے۔ تو اس کتاب کو جو پیش کرنے والے ہیں وہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ تو قرآن نے تاریخ کو جو ہے وہ ایک دلیل بنایا تھا، اس پہ بھی ہم نے بات کر لی تھی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، قرآن صحیح و خطا سے پاک ہے۔ یعنی جب ایک انسانی کلام ہوتا ہے نا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں فار ایگزامپل کوئی مصنف ہے تو وہ جب لکھنا شروع کرتا ہے، شروع میں کچھ کتابیں لکھتا ہے تو وہ اتنی بہترین کتابیں نہیں ہوتی ہیں، یعنی کچھ وہ اپنی صحیح و خطا کا مطلب ہے کہ اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں کچھ بہتریاں جو ہیں وہ آتی جاتی ہیں، اور پھر اس کی ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے کلائمیکس پہ چلا جاتا ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو کلام ہے یا جو اس نے لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر غلطی بھی ہوتی ہے اور بہتری بھی ہوتی ہے، یعنی اصلاح کی گنجائش بھی ہوتی ہے۔ لیکن قرآن کا
معاملہ ایسا نہیں ہے، قرآن اپنے الحمدللہ سے لے کے الناس تک اس کا جو عظمت ہے، اس کا جو جلال ہے، اس کی جو شان و شوکت ہے، جو رعب و دبدبہ ہے، وہ ویسے کا ویسے ہی قائم ہے۔ اس میں کہیں پہ بھی درمیان میں آ کے یا شروع میں یا آخر میں کہیں پہ بھی آ کے یہ نہیں لگتا کہ یہ اس میں کوئی اس کی عظمت میں کہیں پہ کوئی فرق آ گیا ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ صحیح و خطا سے پاک ہے۔ اس طرح سے ایک یہ بھی پوائنٹ ہے کہ قرآن جو ہے وہ کلام کی شکل میں نازل ہوا تھا، وہ کتاب کی شکل میں نازل نہیں ہوا تھا، کتاب کی شکل میں اسے بعد میں محفوظ کیا گیا ہے۔ تو کلام جو ہوتا ہے اس کے اندر تو بعض اوقات یہ غلطی ہوتی ہے کہ انسان کچھ بولے گا، اگر انسان بول رہا ہوگا تو اس کے بولنے میں کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب بات کر رہے ہوں گے تو ان کے الفاظ جو ہیں وہ بہت ہی کیلکولیٹڈ ہوں گے اور ان کے اندر کسی بھی قسم کی غلطی کا اندیشہ نہیں ہوگا، جس طرح۔ اور قرآن جو ہے اس کو بہت زیادہ بلاغت ہے۔ جیسے عربی میں ایک لفظ ہے، اگر دوست کا لفظ ہے تو اس کے لیے زمیلن کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، صدیق کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، خلیل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، رفیق کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن نے اگر یہ چاروں لفظوں کو استعمال کیا ہے تو جہاں جہاں پہ ان کا استعمال ہونا بنتا ہے وہیں پر ان کو بیسٹ، جہاں پہ وہ بنتا ہے ان کا استعمال وہیں پہ انہیں استعمال کیا۔ ایسا نہیں کیا کہ ایک کی جگہ پہ دوسرا جو ہے یا ایک کا الٹرنیٹیو بس یوں ہی استعمال کر لے، یعنی ہم تو ایک انسان تو عام زبان میں بول دیتا ہے کہ ایک کی جگہ دوسرا لفظ بول دیتا ہے، لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ تو قرآن پہ جب لوگ کام کرتے ہیں، اس پر ریسرچ کرتے ہیں، اس پر کام کرتے ہیں، تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا یہ بلاغت کا جو ایک پہلو ہے یہ انسان کو بہت زیادہ اس بات کو ماننے پر آمادہ کر دیتا ہے کہ واقعی یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہو سکتا، کہ قرآن جو ہے وہ ایک ہی دفعہ میں نازل بھی نہیں ہوا، وہ 23 سالوں میں نازل ہوا ہے۔ تو کہیں پہ اس نے کوئی ایک بات کی تھی، کوئی ایک لفظ استعمال کیا تھا، کوئی ایک سینونیم استعمال کیا تھا، پھر کہیں کافی سالوں کے بعد کسی اور حکم کے ذیل میں کوئی اور لفظ اسی کا سینونیم استعمال کیا، تو دونوں کی مطابقت یا مناسبت جو ہے وہ بڑی ہی بہترین ہے، اور جس لفظ کو جہاں استعمال ہونا چاہیے تھا وہ وہیں پر استعمال ہوا ہے۔ تو یہ قرآن کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ معجزہ ہے کہ قرآن جو ہے صحیح و خطا سے پاک ہے، اور اس کا پہلو جو ہے وہ بلیغ پہلو جو ہے وہ ہمیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے بعد ہے قرآن کا خطیبانہ طرز گفتگو۔ قرآن کو اگر ہم دیکھیں تو عام طور پہ ہر کتاب کا ایک انداز ہوتا ہے بات کرنے کا، یعنی ایک سائنس کی کتاب ہے تو اس میں مشاہدہ ہوگا، تجربہ ہوگا، تھیری پہ بات ہوگی۔ اس طرح فلسفیانہ باتیں ہیں تو اس میں تصورات پر بات ہوگی، پھر تھیریز آ جائیں گی، پھر اس کو مزید آگے پڑھایا جائے گا، بات کی جائے گی۔ اسی طرح میڈیکل کی بکس ہوتی ہیں تو ان کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے، فزکس کی بکس کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے، شاعری کی کتابوں کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، نثر کی کتابوں کا یا سٹوری کی بکس کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کا انداز کیا ہے؟ قرآن کا انداز ایسا ہے جیسے کوئی خطیب بات کر رہا ہو۔ تو جب کوئی خطیب بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی پوری آڈینس کو جو ہے نا وہ اپنے ساتھ جو ہے ریلیٹ کر لیتا ہے اور سب کو مخاطب کرتا ہے۔ کبھی تو ایسے کرتا ہے کہ باری باری کسی ایک گروہ کی طرف اس کا رخ مڑ جاتا ہے، پھر دوسرے کی طرف، پھر تیسرے کی طرف، اور کچھ باتیں وہ کامن باتیں کرتا ہے جو سب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسی مانی ہوئی حقیقتیں ہوتی ہیں جو 3-4 گروہ جو موجود ہیں وہ سب مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان سب کے ماننے میں کوئی غلطی ہے، کوئی خطا ہے۔ تو قرآن کا جو انداز گفتگو ہے وہ ایک خطیب کے جیسا ہے، یعنی خطیبانہ طرز گفتگو ہے۔ تو جب قرآن نے یہ چیلنج دیا کہ ٹھیک ہے اگر تم لوگوں کو لگتا ہے کہ تم لوگ تو بہت فصیح و بلیغ ہو، اور عربک میں تو وہ لوگ شاعری بھی بہت اچھی کرتے تھے اور ان کے یہاں تو بہت زیادہ فصاحت بھی تھی، تو قرآن نے ان کو یہ چیلنج دیا کہ ٹھیک ہے پھر ایسے کرو کہ تم لوگ بھی کوئی ایک صورت بنا لو، لیکن وہ لوگ ایسا نہیں کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا یہی جو انداز ہے، یعنی خطیبانہ طرز گفتگو، اچانک سے گفتگو کا جو رخ ہے وہ مڑ جاتا ہے، یہ قرآن کو جہاں مشکل بناتا ہے وہاں پہ اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ قرآن کا جو یہ گفتگو کا انداز ہے، یہ بات کرنے کا انداز ہے، یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، یعنی کوئی انسان کسی کی نیت سے واقف نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان کسی کی بہت پرانی جو تاریخ ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم کی تاریخ کو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ قرآن نے ڈسکس کیا ہے، تو یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اور یہی جو ایک قرآن کا انداز ہے یہ اس کو اس چیز سے مختلف بنا دیتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ اس کے بعد قرآن نے کچھ پیشن گوئیاں کی تھی اور وہ بھی پوری ہو گئی تھیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک رسول جو ہیں، ایک انسان جو ہیں، بشر جو ہیں، وہ قریش مکہ میں 40 سال تک رہے، اور پھر اچانک سے انہوں نے آ کے کہا کہ دیکھیں میرے پر وحی آئی ہے اور مجھے ایک فرشتہ آ کے ملا ہے، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اس طرح لوگوں کو پیغام دو کہ ابراہیم کی جو سنت ہے اس کو صحیح طریقے سے پریکٹس کریں۔ وہ لوگ کہتے تو اپنے آپ کو یہی تھے کہ ہم حنفی ہیں یا ہم حضرت ابراہیم کے پیروکار ہیں، لیکن انہوں نے ظاہر ہے اس میں بہت سارے رد و بدل، حتیٰ کہ انہوں نے اس میں شرک کی تک کی ملاوٹ کر لی تھی۔ تو
قرآن نے کچھ پیشن گوئیاں بھی کی اس وقت، جیسے روم کے بارے میں. روم اور ایران اس وقت کی سپر پاورز تھی اور ان دونوں میں آپس میں ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی. تو کیا ہوا کہ ایران نے روم کو جو ہے وہ ہرا دیا، ٹھیک ہے، شکست دے دی، ایک دفعہ شکست دے دی. تو جب اس کو شکست ہوئی، جب یہ خبر پہنچی، تو اس وقت مسلمان جو تھے مکہ میں بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی مظلوم تھے، بہت برے حالات میں تھے، ان پر بڑے ظلم و ستم ہو رہے تھے، اور دعوت کا جو آخری جو سال ہے مکہ میں وہ چل رہے تھے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ روم جو ہے اس میں یہ پیشن گوئی کی کہ جو قریب کی سرزمین میں جو روم کو شکست ہوئی ہے، یہ جلد ہی دوبارہ سے ان کو فتح ہو جائے گی. تو اس وقت جب قریش مکہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت مذاق اڑایا. انہوں نے کہا کہ وہ تو بالکل ایران والوں نے، یعنی انہوں نے تو ان کا صفایا ہی کر دیا، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نہیں ایسا ہوگا، تو فائنلی ایسا ہوا. تو قرآن نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ پوری ہوئی. تو جب کوئی بات کرنے والا کوئی پیشن گوئی کرتا ہے، وہ پریڈکشن بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، تو یہ بھی اس کی سچائی کا ایک ثبوت بن جاتا ہے. اس طرح سے قرآن نے ابو لہب کے حوالے سے سورہ لہب جو ہے وہ نازل ہوئی تھی آپ پر. تو یہ تھا کہ وہ اور اس کی بیوی جو ہے وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. ایسا ہی ہوا کہ وہ دونوں ایمان نہیں لے کر آئے، حالانکہ بالکل صاف یعنی صورت تھی ان کے حوالے سے، ان کا نام ہے اس کے اندر. تو ایسا بھی ممکن تھا کہ وہ لوگ ایمان لے آتے، لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی اور وہ ایمان نہیں لے کر آئے. تو اس طرح سے قرآن نے جو اپنی پریڈکشنز کی ہے نا، وہ بھی بالکل ٹھیک ثابت ہوئی ہیں، تاریخ اس کی گواہ ہے. تو اس حوالے سے بھی قرآن جو ہے وہ اس بات کا ایک ثبوت بن جاتا ہے کہ یہ خدا ہی کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. انسان کی پیشن گوئیوں میں تو غلطی یا خطا کا جو ہے ایک پہلو رہتا ہی ہے، لیکن کیونکہ اس کے اندر یہ پہلو ہی نہیں ہے، تو پھر یہ ایک انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ہے قرآن کو پیش کرنے والی ہستی جو ہے وہ تاریخ میں موجود ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات والا ہے، اس کے بارے میں جو تاریخ میں اگر کسی نے جاننا ہو کہ کیا واقعی میں ایسے کوئی شخص موجود تھے، تو ہاں بالکل آج کے دور میں اس کو جانا جا سکتا ہے. کوئی 1400 سال پیچھے کی تاریخ کو پڑھ سکتا ہے اور وہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں تحقیق کر سکتا ہے کہ ہاں ایک شخص تھا اور وہ اس طرح سے آئے تھے، اور انہوں نے، ان کے صحابہ تھے، ان کی صحابہ کی جماعت نے پھر آگے اتنا کام کیا اور پھر اتنے اتنے ملکوں کو انہوں نے فتح کیا، اور پھر اس میں اتنا اتنا کام ہوا، اور پھر آپ کے حجرہ جات اور آپ کے خطوط اور آپ کی، یعنی آپ کی پوری پرسنالٹی سے لے کے آپ کی پوری جماعت تک نے جو کام کیا وہ سارا کا سارا تاریخ میں موجود ہے. تاریخ اس کی اب گواہ بن چکی ہے. ایک تو وہ تاریخ تھی جو آپ کے آنے سے پہلے کی تھی، اور ایک وہ تاریخ ہے جو آپ کے آنے کے بعد اور صحابہ کی جماعت نے جو کام کیا ہے وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ بن چکی ہے. تو یہ تاریخ کے اندر اب یہ چیز ایڈ ہو گئی ہے، تو یہ اب تمام حجت ہو گیا ہے. یعنی یہ ایک چیز سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی انسان اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا نہیں ہوا. یعنی جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ چاند پر جو ہے انسان پہنچ گیا، تو اس واقعے کو جن لوگوں نے دیکھا، اس وقت دیکھا یا فوٹوگرافس دیکھی یا جو کچھ بھی ہے، تو اس کو اب ہم ایک حقیقت تسلیم کر دیں کیونکہ یہ تاریخ کا حصہ بن گیا. لیکن اگر کوئی اٹھ کے کہے کہ نہیں میں تو نہیں مانتا، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اسے احمق ہی کہا جائے گا. ظاہر سی بات ہے، ایک چیز تاریخ میں موجود ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس طرح سے پاکستان 14 اگست کو بنا ہے. 14 اگست کے دن دونوں جو ہے ممالک کو الگ الگ ہوئے ہیں اور سارا کچھ ہوا ہے، تقسیم ہند ہوئی ہے. تو اب یہ ایک حقیقت ہے اور یہ تاریخ کا حصہ بن گیا. اور اگر کوئی اٹھ کے یہ کہہ دے کہ میں تو نہیں مانتا کہ قائد اعظم کوئی شخص تھے بھی یا نہیں تھے، یہ تو سب خیالی باتیں ہیں اور ایسا تو ہوا ہی نہیں تھا، ظاہر ہے اسے یہی کہا جائے گا کہ آپ پیچھے جائیں، تاریخ میں جائیں، وہاں کا لٹریچر دیکھیں، اس وقت کی چیزیں دیکھیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں یا ٹھیک ہے. اب تو کیونکہ آپ کی ذات جو ہے وہ اس تاریخ کے اندر محفوظ ہو چکی ہے اور آپ کی ہوئی پیشن گوئیاں بھی بالکل ٹھیک ثابت ہوئی ہیں، تو یہ بھی اس بات کا ایک ثبوت بنتی ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. اس کے علاوہ قرآن نے خود ہی اپنے بارے میں کہا ہے کہ قرآن تضادات سے پاک کتاب ہے. ایک کتاب جو سب سے بہترین کتاب ہوتی ہے، یا جو ایک کلام جو سب سے بہترین کلام ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر نہ تضاد نہ ہو. یہ نہ ہو کہ بات کرنے والا ایک وقت میں ایک بات کر رہا ہے اور تھوڑی دیر بعد کوئی اور بات کر دے اور بالکل اس کے اپوزٹ کر دے. تو اگر ایسا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ کلام بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور وہ کتاب ہے اگر تو کتاب بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. تو قرآن نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ قرآن تضادات سے پاک کتاب ہے. اور اس کے حوالے سے لیکن کچھ آیات جو ہیں وہ ہم لوگوں کو کنفیوز کر دیتی ہے، جیسے یہ کہ دین میں جبر نہیں ہے.
لیکن دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام سے جو پھر جانے والا ہے وہ مرتد ہے اور اس کی مرتد کی سزا موت ہے۔ تو اس طرح کے تضادات جو ہمیں نظر آتے ہیں یہ بظاہر وہ ہیں تضادات ہیں، لیکن دین نے ان کو اس طرح سے بیان نہیں کیا جس طرح سے یہ ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ تو ہاں، لیکن کوئی قرآن کا طالب علم جب ان چیزوں کو پڑھتا ہے تو بعض اوقات اسے قرآن کی کچھ آیات ایک دوسرے کے اپوزٹ نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ میں تضاد سے پاک ہوں، تو وہ تضاد سے پاک کتاب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے، چیزوں کو ذرا زیادہ غور سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں بھی جو ہے وہ تضاد جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا، ہمیں لگے گا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک ہی بات ہے اصل میں، یا ایک ہی بات کے دو پہلو ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے تدبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو قرآن نے بھی اپنے لیے وہی معیار بنایا ہے جو کہ کسی بھی اچھے کلام کا معیار ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہے تضاد سے پاک ہوتی ہے، اور اس طرح قرآن جو ہے وہ بھی تضاد سے پاک کتاب ہے۔ البتہ اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام طور پہ جو مستشرقین ہوتے ہیں یا ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ قرآن کو بہت سرسری سے انداز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہیں پوری تاریخ، انہیں پورا پس منظر پتہ نہیں ہوتا، اور وہ اس میں سے بس آیات کا ترجمہ اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے وہ پوری جو اسلامی ایک تعبیر ہے اس پر پھیلا دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے کچھ علماء نے بھی ایسا ہی کیا ہے، تو جس کی وجہ سے قرآن جو ہے وہ ایک تضادات والی کتاب لگتی ہے، یا اسلام ایک تضادات والا دین لگتا ہے، لیکن اصل میں وہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن ان تضادات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا انٹلیکچوئل لیول پہ انسان کو جانا پڑتا ہے اور اس کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی جیسی کوئی بھی کتاب منظر عام پر نہیں آ سکی، یعنی قرآن نے خود یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر آپ لوگ اتنے ہی فصیح و بلیغ ہیں تو جائیں پھر کوئی ایک ہی صورت بنا کر لے آئیں، لیکن وہ لوگ نہیں بنا کے لا سکے تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ نہ تو قریش مکہ کوئی کتاب بنا کر لا سکے، نہ ہی اہل کتاب جو اس وقت موجود تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس اسلامی کتابیں آتی ہیں، تو وہ بھی ایسی کوئی کتاب منظر عام پر نہیں لے کر آ سکے تھے، اور تب سے لے کے اب تک بھی ایسی کوئی بھی کتاب جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا انداز گفتگو ہی ایسا ہے، اس کے اندر چیزیں اس طرح سے پروئی ہوئی ہیں، اس طرح سے چیزیں ایک دوسرے کے اندر جڑی ہوئی ہیں کہ وہ بہت مشکل بھی ہو جاتا ہے، اس کے جیسا کوئی کلام لایا بھی نہیں جا سکتا، اور جس طرح سے وہ اپنے مخاطبین کو ایک ہی وقت میں 3-4 گروہوں کو خطاب کر لیتا ہے، تو اس طرح سے کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ چیز بھی ایک دلیل بن جاتی ہے کہ قرآن جو ہے خدا کا کلام ہے۔ تو آج ہم نے یہیں تک پڑھنا تھا، اب ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں ایک نئے ٹاپک کو پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔